پڑھی تھی؟ کیا پڑھا تھا؟ اس کی کون سی آیت پڑھی تھی؟ تشریح پڑھی تھی؟ لاسٹ کلاس اینڈ کہاں پہ ہوئی تھی؟ شروع کہاں سے کیا تھا؟ یاد ہے کچھ؟ سورۃ بقرہ تو مجھے بھی یاد ہے، اس کی پہلی 5 آیتوں کا ترجمہ تو پڑھا ہی ہونا ہے، باقی ترجمے پہ ایڈ کر دیا تھا، یا تشریح بھی سٹارٹ کی تھی، یا تشریح کمپلیٹ ہو گئی تھی، آخری آیات سٹارٹ کی ہیں یا نہیں کی ابھی؟ تشریح کے ساتھ پانچ آیات اور 3 کی تشریح کی تھی۔ اچھا، 5 آیات کا ترجمہ پڑھا تھا اور 3 کی تشریح کر لی تھی۔ جی سر۔ تو آج کون سی آیت کی تشریح سے سٹارٹ کرنا ہے؟ جو 3 پڑھ لی تھی نیکسٹ والی۔ تو نیکسٹ والی کون سی ہے؟ بک ہے پاس کہ کوئی نہیں؟ سر یہاں سے بلوال سے بک ملی نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بتاتی، میں نے یہاں سے لے کے بھیج دینی تھی۔ سر نہیں، میں نے یونیورسٹی سے لینی ہے بکس باقی بھی۔ اچھا، میں نہ بھیجوں پھر؟ بتایا نہیں۔ کیا سر؟ اب فورتھ منتھ سے ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے۔ کیا کیا؟ سر آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، آپ کس جگہ سے ہیں؟ بھلوال۔ خاص سٹی کیا؟ سے؟ بلوال سٹی سے؟ ہاں جی۔ اچھا چلیں، اچھا کیا نام تھا؟ بختاور؟ جی سر۔ کل سر نے کیا پڑھایا تھا؟ سر اس آیت سے شروع کیا تھا جو بالغیبی والی، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ 2 آیتوں کا سر تشریح پڑھائی تھی۔ بس؟ جی سر۔ سمجھ آ گئی تھی؟ جی سر آ گئی تھی۔ کہ آج میری جگہ آپ پڑھاتی ہیں، کلاس کو ریپیٹ بھی کر دیں، جو اسٹوڈنٹس کل نہیں تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں اور سی آر نے بھی کہا ہے، تو آپ کر دیتی ہیں ریپیٹ؟ ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں، تھوڑا بہت پتہ ہے۔ نہیں، ورڈ ٹو ورڈ نہ کہنا، آپ کو جو سمجھ آئی تھی اپنی طرف سے کریں، سر نے جو بتایا تھا وہ تو چھوڑ دینا، لیکن سمجھ آ گئی تھی نا، بیسک پوائنٹ آف ویو سمجھ آ گیا تھا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے، یہ تو سمجھ آ گئی تھی نا؟ جی سر۔ بس یہ تھوڑا سا پھر بتا دیں، سمجھا دیں۔ جی سر نے سب سے پہلے تو سورۃ بقرہ کی فضیلت بتائی تھی، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اور سر نے یہ بتایا تھا کہ یہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں سورتوں کی بہت فضیلت ہے۔ اور سر نے الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 14 ہے، 29 صورتیں جو ہوتی ہیں، 29 صورتیں سے شروع ہوتی ہیں حروف مقطعات۔ اور سر نے پھر بتایا تھا متقین کون ہوتے ہیں، پرہیزگار، ان کی اوصاف کیا ہوتے ہیں، اور وہ سر نے ان کی اوصاف بتائے تھے کہ وہ جو ہے وہ قرآن کے لیے باعث ہدایت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور بن دیکھی چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور انہوں نے سر نے بتایا تھا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور سر نے پوچھا تھا غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، پھر سر نے بتایا تھا کہ عقائد اسلام پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ سر نے بتایا تھا کہ قائد اسلام پر ایمان لے کے آنا، جو 5 قائد اسلام ہے ان پر ایمان لے کے آنا۔ ریپیٹ کر دیں، کون سے قائد اسلام ہے؟ سر توحید اور رسالت پر ایمان لانا، الہامی کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لے کے آنا۔ صحیح ہے، نیکسٹ۔ سر پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو متقین ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو پانچ نمازیں جو فرض ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ اور سر نے بتایا تھا پھر نماز کے حوالے سے حدیث بتائی تھی کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو گرا دیا اس نے سارے دین کو گرا دیا، جس نے اس پہ قائم رکھا اس نے سارے دین کو قائم رکھا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر پیپر میں آئے لکھ لیں گے یہ حدیث؟ پوچھو نا ذرا ان باقیوں سے، اسٹوڈنٹ سے۔ سمجھ آ گئی ہے سب کو؟
جسے نہیں آئی تو ریپیٹ کر دیں. کوئی نہیں آئی سر. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو گرا دیا اس نے سارے دین کو گرا دیا، اور جس نے اس کو قائم رکھا اس نے سارے دین کو قائم رکھا. سمجھ آ گئی؟ اس کی تو آ گیا، باقی جو پیچھے آپ نے پڑھایا اس کی نہیں آئی، وہ ریپیٹ کر دیں. تیمور خان صاحب اس کی کیوں نہیں آئی؟ اس میں کون سی اتنی مشکل بات بتائی؟ وہ تو میں نے بھی پڑھایا ہوا جو اس نے ابھی تک بتایا. اس کے اندر تو کوئی نئی چیز بتائی نہیں. اس نے ہدی للمتقین بتایا، وہ میں نے بتایا ہوا تھا آپ کو. الذین یؤمنون بالغیب وہ بھی میں نے بتایا. عقائد اسلام بھی میں نے بتائے ہوئے خود. اس میں نئی چیز کون سی تھی جس کی سمجھ نہیں آئی؟ سر آپ سمجھا دینا، ہمیں ایسے سمجھ نہیں آئی. نہیں میں یہی پوچھ رہا ہوں، میں تو سمجھاتا ہوں لیکن میں تو اس سے آگے سمجھاؤں گا. یہ وہ باتیں اس نے ابھی تک بتائی ہیں جو میں نے آلریڈی آپ کو لاسٹ کلاس میں بتائی تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی بھی سمجھ نہیں آئی. سر آپ ایک ایک لفظ کا بتاتے ہیں نا، اس کی تشریح کر کے بتاتے ہیں تو ایسے سمجھ آ جاتی ہے. ایسے یہ تشریح میں بتا چکا ہوں، یہ تشریح میں بتا چکا ہوں، تو آپ کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی. یہ جو آیتیں ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور اس کے بعد متقین، متقین کے لیے ہدایت، اس کے بعد ایمان کو لائے ہیں غیب پر، اور پھر غیب کیا ہے، غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، عقائد اسلام ہے، 5 عقائد ہیں، یہ سارے میں نے بتائے تھے ایک ایک کر کے. تو آپ کو 20 کی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اب آ گیا سر. ابھی سمجھ اتنی جلدی؟ کیا خیال ہے؟ چپ ہو گئے ہو؟ جی سر سمجھ نہیں لگی آپ کی، کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ کو مسئلہ ہے تو بتاؤ. نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں، آگے سٹارٹ کریں سر. نہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں، ہم بتانے کے لیے حاضر ہیں. کیوں وقاص بولو. تیمور خان. جی سر. میں نے کہا کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیں. سر ذرا مفہوم بتا دینا، ذرا تھوڑا سا ریوائز کر دے، پچھلا تھوڑا سا بھول گیا. کس چیز کا مفہوم کو بتائیں تو صحیح. اسے تشریح تھوڑی سی کر دینا، وہ لاسٹ میں ذرا نیٹ ورک ایشو تھا تو اس لیے پھر کریکٹ نہیں ہوا تھا. ترجمہ ویسے سمجھ آئی ہے. اچھا ریوائز کر کس چیز، کون سی آیت کی تشریح نہیں سمجھ آئی تھی؟ شروع سے الف لام سے تھوڑا تھوڑا سمجھا دیں سر. کیا سمجھا دوں؟ سر الف لام میم سے تھوڑا تھوڑا سمجھا دیں سر. تو الف لام میم کا میں نے کیا بتایا تھا لاسٹ کلاس میں؟ اس نے لی تھی کلاس؟ جی سر لی تھی. تو کیا بتایا تھا اس نے؟ کوئی تھوڑی سی سمجھ آئی تھی؟ جی سر. کیا آئی تھی بتائیں. سر ان الفاظ کا مفہوم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سر، اس کا مطلب. اور بھی کچھ بتایا تھا؟ اور بھی بتایا تھا کہ ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے ان الفاظ کو. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھا دیں سر. بس یہی میں نے بتایا تھا، اس کے علاوہ تو میں نے بتایا ہی کچھ نہیں. تو یہ تو آپ کو آلریڈی آتا ہے. اس کے بعد آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترجمہ آیا تھا نا سمجھ؟ ہاں جی آؤٹ ہو گیا سی آر صاحب. سی آر. جی سر. شعیب. جی جی. میں نے کہا چلا گیا کلاس سے؟ آئی تھنک سر، میں دیکھتا ہوں شاید. لگ کیسے ہی رہا ہے کیونکہ شو نہیں ہو رہا. جی سر. جی سر. چلیں. اچھا جی، اس دن ہم نے آیات پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی پہلی 5. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کا معنی الف لام میم ہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اس کے بعد تشریح کے اندر جیسے بھی آپ کو جی آر بتا رہی تھی کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اور یہ بہت سی صورتوں کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، اور یہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں الف سے لے کر یا تک، ان حروف سے مل کر بنے ہیں، یہ بیسیکلی کوئی ورڈ نہیں ہے، جتنے بھی حروف ہیں حروف مقطعات، یہ اسی طرح ایک ایک ورڈ ہے ان کے اندر، جس طرح الف لام میم ہے، یاسین ہے، حا میم عین سین قاف ہے، جتنے بھی اس کے اندر ورڈز آتے ہیں وہ سارے الگ الگ پروناؤنس ہوتے ہیں، تو ان کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پھر بعض مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر مختلف اقوال نقل کی ہیں، بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے سٹارٹس ہیں، بعض نے کچھ میننگز بیان فرمائے، بعض نے کچھ بیان کیے ہیں، لیکن ان شارٹ یہی تھا کہ ان کا جو مطلب ہے، معنی اور مفہوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے۔ اسی طرح پھر ایک یہ بھی پڑھا تھا کہ عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ اپنی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے، کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی بات سے پہلے کوئی اس طرح کی بات کرتے تھے عرب لوگ کہ جس کا معنی کلیئر نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کا دھیان ان کی طرف آ جاتا تھا کہ کیا بات کرنے لگے ہیں، تو اس کے بعد اپنے مطلب کی بات کی جاتی تھی۔ تو ہر مفسر نے اپنی ذہن اور رائے اور اپنے علم کے مطابق قول نقل کیے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دراصل الف لام میم حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ان الفاظ کا کیا معنی ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب خود نازل فرمائی ہے، اور کس لیے نازل فرمائی ہے؟ ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے۔ تو جو کتاب خالق نے نازل کی، جس نے اس مخلوق کو بنایا، اس پوری کائنات کے جو خالق ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کی ضروریات کا پتہ تھا، علم تھا، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان کتاب لکھتا ہے وہ جتنی بھی پرفیکٹ لکھ لے اس دور کے حساب سے، لیکن اس کے بعد آنے والے وقت کے لیے وہ کتاب پرفیکٹ نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے علم، جو اس کا علم ہے، اس کی معلومات ہیں، وہ اس دور تک تو کافی ہو سکتی ہیں، لیکن اس دور کے بعد آنے والے دور میں وہ جو علم ہے وہ کافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر دور کے لحاظ سے ضروریات بدلتی رہتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کہ اب کائنات کے آغاز سے لے کر تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، اور قیامت تک تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کتاب نازل فرمائی، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرے گی۔ صرف یہ نہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہدایت کے لیے کتاب نازل نہیں کی گئی تھی، بلکہ آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت تک، تمام آنے والوں کے لیے قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن ہدایت کن کو ملے گی؟ ھدی للمتقین، متقین کو ہدایت ملے گی۔ اور متقین سے کیا مراد ہے؟ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، جو پرہیزگار ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی آگے خوبیاں بیان فرمائی، صفات بیان فرمائی کہ متقین کون لوگ ہیں، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا متقی کون ہیں۔ ہم اگر متقین میں شمار ہونا چاہتے ہیں، متقی لوگوں کی صف میں آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کون سے کام کرنے پڑیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے تمہیں غیب پر ایمان لانا ہوگا۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد یہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے
وہ ایک انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حالانکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل بھی دیکھا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، کہ اس دنیا کے اندر اگر بھیجنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طرح پھر اس دنیا سے اٹھانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی بھی کام ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو وہ کام نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے توحید کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک مانا جائے۔ وحدہ کا مطلب اکیلا مانا جائے، لا شریک کا مطلب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ کہ پہلی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر بھی ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے لیکن اس کے ساتھ ہم کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں تو تب بھی ہمارا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے اندر رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، عزت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذلت دینے والی بھی، رحم کرنے والی بھی، مشکلوں سے نکالنے والی بھی، یہ تمام جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ انسان کو کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ انسان کو کوئی عزت اور ذلت دے سکتا ہے، نہ انسان پر کوئی رحم کر سکتا ہے، نہ انسان کو کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ صحت دے سکتا ہے، نہ بیماری دے سکتا ہے۔ جتنے بھی کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر ہم اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم کسی اور کو رازق مانیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ہم نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے شرک کیا، اور جب شرک کر لیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اس طرح دوسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک له، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حالانکہ اکیلا جب ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن اس کی وضاحت ہے لا شریک له، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ اور وہ شریک کس طرح نہیں ہے؟ نہ ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اکیلی اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے۔ اس کے بعد غیب پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور بعض پر پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، تو ان تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو بظاہر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن ہم نے کسی کو بھی اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر بھی ایمان لائیں اور اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، جو کہ اپنے اپنے وقتوں کے اندر اللہ کے احکامات اور تعلیمات کی تبلیغ کرتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اور تمام نبی جب اپنی امتوں پر آئے، تشریف لائے اور آ کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ تمام امتیں جتنی بھی پچھلے گزری ہیں، واقعی احکامات یا تعلیمات ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیاد تھی تمام امتوں کی وہ یہی تھی لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو غیب پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ پہلا توحید، دوسرا انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا۔ اس کے بعد تیسری بات ہے الہامی کتابوں پر۔
پر ایمان اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان. اس کے بعد تیسری بات ہے الہامی کتابوں پر ایمان. الہامی کتابیں جو مشہور 4 الہامی کتابیں ہیں زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید، ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اگرچہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے، ہم پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو رسول بھیجے ان پر بھی مختلف کتابیں نازل فرمائی، تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اگرچہ وہ کتابیں اس دور کے اندر اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جس بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، تو ان کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں اور قرآن مجید سے ہی رہنمائی حاصل کریں. لیکن اس بات پر ایمان کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، تو اس بات پر ایمان لانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اور ان پر تورات نازل فرمائی تو بالکل ٹھیک کتاب تھی، اور اس وقت کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تورات ہی تھی. اسی طرح حضرت داؤد پر جب زبور نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تو اس وقت اور ان امتوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ وہ کتابیں ہی تھی. لیکن اب جب قرآن مجید نازل ہو چکا ہے تو پچھلی کتابیں، پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب جو شریعت یا کتاب ہے وہ صرف شریعت محمدی ہے، اور کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ہی صرف تمام لوگوں کی رہنمائی کا اور ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اس بات پر ایمان لانا کہ الہامی کتابوں پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مشہور الہامی کتابیں ہیں زبور، تورات، انجیل، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان. فرشتے بظاہر انسان کو دکھائی نہیں دیتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا وہی لانا، وہ وہی لایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت اسرافیل، عزرائیل، میکائیل اور کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے ہر اچھے اور برے کام کو لکھ رہے ہیں، اور اسی نامہ اعمال کے مطابق قیامت والے دن حساب کتاب دینا ہے، اور جزا و سزا کا عمل ہوگا. جس کے نیک کام اچھے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، تو اسے جزا کے طور پر جنت ملے گی. لیکن جس کے دنیا کے اندر کام برے ہوں گے، جس نے اپنی مرضی اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کی خلاف گزاری ہوگی اور شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا اور گناہ کے کام کرتا ہوگا، تو قیامت کے دن ان گناہوں کے بدلے میں اسے سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اس سے مراد یہ ہے فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی بھی مخلوق ہے جو بظاہر ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے تمام کام سر انجام دیتے ہیں. اس کے بعد آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے مرتا ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر کسی نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ نہیں کہ یہاں سے مر گئے چلے گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، جس کے اندر جب تمام لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زندہ فرمائیں گے، اور زندہ فرمانے کے بعد قیامت کا دن ہوگا جس دن اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا. جو اس دنیا کے اندر ہم نے کام کیے ہیں ان کا بدلہ ملے گا. اور وہی بات کہ جس نے نیکی کے کام کیے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، تو اس کو بدلے میں جنت ملے گی. لیکن جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے منہ موڑا اور اپنی مرضی کی زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر جہنم میں بھیجیں گے. تو یہ 5 بنیادی عقائد ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان. تو یہ چاروں یاد رکھنے ہیں کہ جب اگر یہ آیت آتی ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو اس کی تشریح کے اندر بھی یہ چاروں پوائنٹ آنے ہیں. اور اگر یہ آیت ترجمہ اس تشریح میں نہیں آتی، اور اگر ویسے شارٹ کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ عقائد اسلام تحریر کریں، تو اس کے اندر بھی یہ 5 عقائد لکھنے ہیں. اور یہ یاد رکھنا ہے عقائد اسلام اور ارکان اسلام میں فرق ہے. عقائد اسلام سے مراد جن پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں. ارکان اسلام رکن کی جمع ہے، جو کام کرنے ہوتے ہیں، سر انجام دینے ہوتے ہیں، وہ ارکان اسلام ہے. اور جن پر صرف ایمان رکھنا ہوتا ہے وہ عقائد اسلام ہے. انہیں مکس نہیں کرنا. عقائد اسلام جن پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے. ایمان اور عقیدہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر، الہامی کتابوں پر اور آخرت پر. اور ارکان اسلام کون سے؟ وہ کام جو کرنے ہوتے ہیں کہ جب دار اسلام میں داخل ہونا تو سب سے پہلے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اپنی زبان اور دل سے اس بات کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو رکن آتا ہے وہ ہے نماز کی. کلمہ جب پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. وہ جو ابھی مختابر حدیث بتا رہی تھی اس کی عربی یہ ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے گویا دین قائم کیا. ومن ہدمها فقد ہدم الدین،
اور جس نے اس کو ڈھا دیا یا گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اسی طرح پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ جو 5 ہیں یہ رکن ہیں اسلام کے، انہیں ارکان اسلام کہتے ہیں، اور جو ابھی پڑھائے ہیں یہ عقائد اسلام ہیں۔ ان دونوں کے اندر فرق بھی رکھنا ہے اور ان کو سمجھنا بھی ہے کہ عقائد اسلام وہ ہے کہ جن پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ہوتا ہے، اور ارکان اسلام وہ جو کام کرنے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنا، اس کے بعد نماز پڑھنی، پھر روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنی اور حج کرنا۔ آگے سمجھ؟ جی شعیب صاحب۔ جی سر آگے سمجھ۔ تحریم آ رہی ہے سمجھ؟ تحریم اسحاق، جی سر۔ یہاں تک کوئی مسئلہ نہ سمجھ آئی ہو بات؟ سر آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے الذین یؤمنون بالغیب، ہو گیا، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ریگولر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کی ہے مومنوں پر وہ اپنے مقررہ وقتوں پر فرض کی ہے۔ یہ نہیں کہ جس ٹائم دل کیا نماز پڑھ لینی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقررہ اوقات پر مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے۔ اسی طرح حدیث سنا چکا ہوں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے گویا دین کو گرا دیا۔ تو یہ حدیثیں بھی سننی ہے کہ ہو سکتا ہے پیپر کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ نماز کی اہمیت یا فرضیت پر کوئی حدیث تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ تو حدیث بھی آپ کو آنی چاہیے۔ چلیں اگر عربک نہیں لکھنی آتی تو اردو ترجمہ لازمی آنا چاہیے اور ٹھیک آنا چاہیے ایگزیکٹ۔ اس کی وجہ جو ترجمہ ہوتا ہے میں نے بتایا تھا پہلے دن، پرانی آیت ہو یا حدیث ہو، ترجمہ جو ہے وہ ایگزیکٹ لکھنا ہے، اس کے اندر تکے نہیں مارنے۔ تشریح کے اندر آپ کی طرف سے وضاحت چل سکتی ہے لیکن ترجمے کے اندر اپنے پاس سے نہیں بنانا، جو ہے ایگزیکٹ اس کا وہی ترجمہ لکھنا ہے۔ تو اسی لیے میں عربی بھی بول رہا ہوں، الصلاۃ نماز، عماد الدین دین کا ستون ہے، عماد ستون کو کہتے ہیں۔ من اقامها، جس نے اس کو قائم کیا، فقد پس تحقیق اقامت دین، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها، اور جس نے اس کو ڈھا دیا، گرا دیا، فقد ہدم الدین، پس تحقیق اس نے دین کو گرا دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ مومن کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ جو حدیثیں ہیں ساتھ ساتھ یہ خود بھی تیار کرنی ہے۔ عربی متن نہ بھی تیار ہو تو ترجمہ لازمی آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بک کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، کافی لکھی ہوتی ہیں، 1-2 کم از کم لازمی یاد کیا کریں۔ اس کے بعد ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو مال دیا ہے، جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقے بتائے ہیں، جس طرح صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، اتنا مال دیا ہے تو اس میں سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ کا نصاب پتہ ہے کتنا ہے؟ سر 2.5%۔ 2.5% ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ کا صاحب نصاب ہے تو اس کا 2.5% آپ نے سال کا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ ارکان اسلام کا انکار ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے، اگر زکوٰۃ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے تو جتنے بھی ارکان اسلام ہیں جو ان کا انکار کرتا ہے، انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، عقائد اسلام اور ارکان اسلام۔ تو عقائد اسلام اور ارکان اسلام دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن ارکان اسلام جو ہے اگر ہم کریں گے نہیں، کلمہ نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے، نہ کرنے پہ گناہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو انکار کرنے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے پہلی بات ایمان رکھنا ہے، اور دوسری بات اس کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہ رزق کسی کا اپنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو رزق واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، بعض لوگوں کو درمیانہ دیا ہے، اور بعض لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ مشکل اپنا 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جنہیں ہم نے رزق دیا ہے وہ چونکہ ہم نے ہی دیا ہے تو اسے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سی جگہ پر مال خرچ کرنے
کا حکم دیا ہے، اور پھر بہت سی جگہوں پر ساتھ یہ بھی بتایا کہ مال کن کن جگہوں پر خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ان میں بھی یہی فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ 8 مصارف زکوٰۃ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ اگر زکوٰۃ کوئی دینا چاہتا ہے تو ان 8 مصارف میں سے کہیں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ تمام لوگ یعنی متقین جو ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ ہے کہ اللہ کا جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں ایون احادیث مبارکہ بھی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ اگرچہ وہ قرآن مجید کا درجہ انہیں حاصل نہیں، لیکن قرآن مجید کے بعد جو سب سے افضل چیز ہے وہ حدیث مبارکہ ہی ہے۔ اور بہت سے ایسے احکام ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں لیکن ان کی وضاحت نہیں کی گئی قرآن مجید کے اندر، تو ان کی وضاحت جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو تیرے سے پہلے نازل کیا ہے۔ پہلے نازل کرنے سے مراد یہی ہے کہ جیسے میں بتا چکا ہوں الہامی کتابوں پر ایمان کی، اس بات پر ایمان کی قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، جو تم سے پہلے نازل کیا یعنی زبور، تورات، انجیل جو تھی، جو پچھلی شریعت تھی، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر اپنے اپنے فلاں نبی اور رسول پر فلاں وقت میں فلاں کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ لیکن اب چونکہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان پر جو آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے، تو اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور ختم نبوت کا جو منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اس بات پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اب کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ بول کے بیان فرما دیا کہ جہاں یہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی پاسبلٹی ہوتی، اللہ نے کوئی نبی یا رسول بھیجنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، کہ اللہ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جو بھی کوئی دعویٰ اب کرے گا ختم نبوت کا، نبی ہونے کا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو اس کو ماننے والا ہوگا وہ بھی الٹرنیٹ اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس کے بعد وبالآخرۃ یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ آخرت پر ایمان لانے سے مراد کیا؟ آخرت پر ایمان لانے سے یہ مراد ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھا جائے، اور اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھا جائے دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کتنی زندگی، بچے بھی فوت ہوتے ہیں، جوان بھی فوت ہوتے ہیں، بوڑھے بھی فوت ہوتے ہیں، تو یہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کسی کی موت آ سکتی ہے۔ لیکن اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر بندے نے مرنا ضرور ہے، اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا، اور اس مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور پھر ان لوگوں سے اس دنیا کے اندر جو ہم نے اعمال کیے، جس طرح ہم نے اپنی زندگیاں گزاری، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال و جواب کرنے ہیں۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز ادا کرو تو تم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ تم نے کتنی نمازیں ادا کی ہیں۔ اسی طرح 1 سال کے 12 مہینے ہیں، ایک مہینہ جس کا نام رمضان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ رمضان کے روزے میں نے تم پر فرض کیے تھے، اور میں نے تمہیں صحت بھی دی تھی، اور تم اپنے گھروں میں بھی تھے، میں نے تمہیں رزق بھی دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، تمہیں استطاعت بھی دی تھی، اس کے باوجود تم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو کیوں نہیں رکھے؟ اس پر اگر رکھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، جزا کا مطلب کیا ہے؟ ریوارڈ دیں گے اور جنت میں بھیجیں گے۔ اسی
اگر کوئی بندہ جس نے اپنی مرضی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں گزاری ہوگی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی گزاری ہوگی، جس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، جس نے نہیں رکھے ہوں گے، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، جس نے حج نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے مال بھی دیا، سب کچھ دیا، اس کے باوجود وہ حج پر نہیں گیا، اسی طرح اللہ نے مال دیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ نے صحت دی، اس نے روزے نہیں رکھے، اللہ نے ٹھیک ٹھاک اسے پیدا فرمایا، چلتا پھرتا کھاتا پیتا تھا لیکن نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اسی طرح پھر خوشی اور غمی کے جتنے موقع تھے ان موقعوں پر اس نے اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا، خوشی کے موقعوں پر جو اسلام کے حکم تھے ان پر عمل نہیں کیا، اسے دکھ کی گھڑیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں چلا، تو جو ایسا انسان ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، آخرت والے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا تو پھر اسے جہنم میں بھیجیں گے جو کہ اس کی سزا ہوگی۔ تو یہ ہے بالآخرت ہم یوقنون کہ آخرت پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنے سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم مفلحون، کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں بیان فرمائی جس کے اندر الذین یؤمنون بالغیب ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جس کے اندر قرآن مجید بھی ہے، زبور، تورات، انجیل بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جتنی خوبیاں تھی جو ان کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو غیب پر ایمان بھی لے آئے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، آخرت پر بھی ایمان رکھے گا، الہامی کتابوں کو بھی مانے گا اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے بندے جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے صحیح ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور پھر جو ہدایت پر ہوتے ہیں وہی لوگ فلاح پانے والے بھی ہوتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں یا میں ہدایت یافتہ کیسے بنوں، مجھے اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سمپل سا رول بتا دیا ہے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بن جائے، اللہ کی طرف سے ہدایت پر آ جائے، سیدھے رستے پر چلنا شروع ہو جائے، تو وہ ان چیزوں کو جب اپنی زندگیوں پر نافذ کر لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ گواہی دے دی کہ ایسے بندے جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں، اور نہ صرف ہدایت پر ہیں بلکہ وہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے بھی ہیں، در حقیقت یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ آ گئی سمجھ؟ یس سر، یس سر، یس سر، یس سر۔ جی سر۔ تحریم اسحاق جی سر۔ آ گئی ہے سمجھ؟ کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ سر کیا بول رہے ہیں؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتی ہیں۔ سر آگے ہے سمجھ۔ اچھا، اور کسی کو کوئی مسئلہ کلاس میں؟ سر جی سر حروف جر کا تو بتا دیں۔ حروف جارہ کا؟ جی سر۔ حروف جارہ عربی زبان کے اندر، عربی گرامر کے اندر، جس طرح ہم انگلش گرامر پڑھتے ہیں نا، جس کے اندر ٹینسز ہوتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، ٹھیک ہے، فیوچر، اسی طرح پھر انڈیفینیٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ کنٹینیوس، اور اسی طرح پھر جو باقی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر پریپوزیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، ناؤنز ہوتے ہیں، وربز ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی گرامر ہے کہ جس کے مطابق اس زبان کے رولز طے کیے جاتے ہیں۔ تو عربی زبان کے اندر حروف جارہ جو ہیں ان کی تعداد 17 ہیں، جس کے اندر بہت سے الفاظ ابھی ہم ان 4-5 آیتوں کے اندر بھی استعمال کر چکے ہیں، جس کو وہ ایک شعر کی صورت میں اگر سنائیں تو پاؤ تاؤ کف لام واو منزو مسلا رب حش من عدا فی عن الا حتی الہ، یہ وہ 17 حروف ہیں جنہیں حروف جارہ کہتے ہیں، اور جب یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے بعد جو ورڈ آتا ہے اسے یہ زیر دے دیتے ہیں۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک زبر ہوتی ہے، ایک زیر ہوتی ہے، ایک پیش ہوتی ہے۔ زبر حرف کے اوپر آتی ہے، زیر نیچے آتی ہے، پیش آگے جس طرح واو ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے اور لفظ کے اوپر آتی ہے۔ تو ان کو پروناؤنس ڈفرینٹ طریقے سے کیا جاتا ہے، جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، ٹھیک ہے، تو فی جو ہے یہ حرف جارہ ہے، تو ہی جب آیا تو اس نے فی نے ہی زیر دے دیا، اصل میں لفظ ہو تھا، لیکن جب اس سے پہلے حرف جارہ استعمال ہوا، فی آیا، تو فی کی وجہ سے ہو کے نیچے زیر آ گئی، اسے ہو نہیں پڑھنا، فی ہی پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے، تو حروف جارہ وہ الفاظ جو اپنے بعد آنے والے الفاظ کو زیر دے دیتے ہیں انہیں حروف جارہ کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 17 ہے۔ آگے سمجھ؟ جی سر۔ اس میں کوئی مسئلہ؟ 17 حروف ہیں عربی زبان کے اندر جو اپنے بعد آنے والے لفظ کو زیر دے دیتے ہیں، بس یہ اس کا سمپل سا ہے۔ اور وہ الفاظ کون کون سے ہیں؟ با، تا، کاف، لام، واو، پھر منز، مز، خلا، ربا، حش، من، ادا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ جو ہمارے اندر زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں وہ یا ہوگا با، یا پھر یہ اینڈ والے ہوں گے فی، عن، علا، حتی، الا۔ جس طرح ہم نے پڑھا نا لا ریب فی آیا، اسی طرح اس کے بعد ہے الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب، یہ جو با تھا یہ حروف جارہ ہے، جب با ساتھ لگا تو غیب کے نیچے زیر آ گئی، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو جہاں پہ بھی حروف جارہ آئے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے زبر نہیں آتی، زیر آتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو با حروف جارہ ہے، اس کا مطلب ساتھ ہے، تو اس کی وجہ سے غیب کے نیچے زیر آ گئی۔ اسی طرح آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، من قبلک ہے، تو اس سے بھی من جب آیا تو اس کے بعد قبلک کے نیچے زیر آنی ہے، کاف کے نیچے۔ تو یہ جتنے بھی حروف ہیں حروف جارہ، ان کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، یہ رول ہے عربی گرامر کا، اور یہ 17 حروف ہیں۔ جی کوئی مسئلہ اور؟ کرن آگے سمجھ؟ جی سر آگے۔ سر آگے۔ تو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر میں نے جیسے آپ کو کچھ ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں کہ شارٹ کوسچنز بنتے ہیں اس کے اندر سے، ٹھیک ہے؟ جی نعمان کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ جو آپ نے 5 آیات پڑھائی ہیں سورۃ البقرہ کی، یہ سر عدن والی بک میں تو نہیں ہے؟ ہاں جی، ایک آپ کے پاس سافٹ فارم میں بک ہونی ہے یا نہیں ہے؟ جی سر ہے وہ۔ سر وہی پوچھنا تھا کہ یہ میرے پاس جو بک ہے اس کے پاس نہیں ہے، اس کے اندر نہیں ہے یا ویسے نہیں ہے؟ نہیں ویسے ہی نہیں، میں نے پہلے دن بتایا تھا، جس دن بتایا لی تھی نا بکس کہا تھا، اس دن میں نے بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیات ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے، تو میں نے سافٹ میں بک سی آر کو بھیجی تھی، یا سی آر نے ڈاؤن لوڈ میرا خلا خود کی تھی، تو وہ سی آر جو ہے نا آپ کو بھیج دے گا، اگر نہیں بھیجی، اگر بھیجی ہوئی ہے تو اس سے پہلی 5 آیات جو ہیں وہ تیار کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے سر، جزاک اللہ۔ تو اس کے علاوہ میں ساتھ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو آیات ہیں شارٹ کوسچنز جو ہوتے ہیں وہ الگ سے کوئی نہیں شارٹ کوسچن ہوتے، ٹھیک ہے؟ پیپر کے اندر اگر ایم سی کیوز ہوتا ہے تب بھی، اور ادروائز اگر فزیکل ایگزام ہوتا ہے تب بھی، تو جو شارٹ کوسچن ہے وہ اس کے اندر سے بنتے ہیں، جس نے لیکچر دھیان سے سنا ہوگا اس کے آٹومیٹیکلی شارٹ کوسچنز حل ہو جائیں گے، اور جس نے لیکچر دھیان سے نہیں سنا ہوگا اس کو پھر مسئلہ ہوگا۔ جس طرح آپ نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے شارٹ کوسچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو ہے قرآن مجید وہ کن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، نیچے آ جائے گا مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، متقین کے لیے، تو اس میں سے متقین صحیح جواب ہے، مسلمانوں کے لیے اگرچہ ہے، لیکن جو ہمارے سلیبس کی ریلیونٹ آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کس کے لیے ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بھی ہے، لیکن ایگزیکٹ ورڈ جو ہوگا وہ متقین وہاں پر آئے گا۔ اسی طرح پھر آگے آ سکتا ہے کہ کون لوگ اپنے رب کی طرف سے کامیاب ہیں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایگزیکٹ ورڈ جو ہے وہ ہم نے یہ پڑھا نماز قائم کرنے والوں کے بارے میں، اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اسی طرح غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، یہ شارٹ کوسچن بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عقائد اسلام میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آج عقائد اسلام کیا ہیں یہ شارٹ کوسچن بن سکتا ہے، ارکان اسلام کیا ہیں یہ شارٹ کوسچن بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا نصاب بتایا آپ کو، 2.5% نصاب ہے۔ اس کے علاوہ مصارف میں نے آپ کو 8 بتائے ہیں، آپ کو فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن سبیل۔ تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں یہ لکھیں، اگر تو ایم سی کیوز آتا ہے شارٹ کوسچن یہ بھی آ سکتا ہے زکوٰۃ کے کوئی سے 4 مصارف لکھیے۔ تو یہ اب سارا کچھ ہم اس کے اندر پڑھ چکے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ یہ چیزیں ہم نے پڑھی نہیں ہے، جو بھی آدھا پونا گھنٹہ میں بول رہا ہوں لگاتار، تو اسی لیے بول رہے ہیں کہ ایک تو اس کی تشریح تیار ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں جو اس کے ساتھ ہم کور کر رہے ہیں۔
اس کے بعد وہ مما رزقناہم ينفقون ہو گیا، والذین یؤمنون بما انزل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس سے کیا مراد ہے، تو اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اسی طرح اگر پوچھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں پر جو نازل کیا گیا اس سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں وہ مراد ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر کیا مراد ہے، شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ آخرت پر کیا مراد ہے، آخرت سے کیا مراد ہے، تو آخرت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد ایک ایسی زندگی آئے گی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زندہ کریں گے اور اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب لیں گے، اور اس حساب و کتاب کی بیس پہ جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ تو یہ جتنے کچھ بھی یہ شارٹ کوشچن میں نے بتائے ہیں، یہ ایم سی کیو شارٹ کوشچن، یہ سارے ہم آج پڑھ چکے ہیں۔ آگے سمجھ؟ یس سر۔ دھیان سے سنا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر رجسٹر سامنے رکھا ہے تو مین پوائنٹس اگر کوئی لکھنے ہیں، جس طرح والذین یؤمنون بالغیب کی بتائی ہے، تو وہ اگر زبانی نہیں بھی یاد رہتی تو اس کے پوائنٹس لکھ لیے جو ہم نے پڑھا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ صرف ایک دفعہ پوائنٹس پہ نظر جائے گی تو آپ کو پیپر کی تیاری ایزیلی ہو جائے گی، اور اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھ لیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ پھر یہ نہیں کہنا کہ پیپر والے دن سر یہ کوشچن تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو پڑھیں گے ہم، پیپر اسی میں سے آئے گا جو ہم پڑھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف جو کتاب پہ لکھا ہے یا ورڈ ٹو ورڈ نہیں، جو کچھ بولتے ہیں اس سارے کو ہم پڑھنا کہتے ہیں، اور کوئی مشکل چیزیں نہیں ہوں گی اس کے اندر، چیزیں وہی ہوں گی چھوٹے ہوتے سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں، غیب پر ایمان کیا ہے، آخرت پر ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، عقائد اسلام کیا ہے، ارکان اسلام، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی اسلامیات جو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں وہی اسلامیات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف دھیان دینا اس کی طرح۔ اسی طرح پھر جو میں نے بتایا نماز کے بارے میں کوئی حدیث لکھیں یہ، تو میں نے اتنی بتا دی ہیں، 3 حدیثیں میں نے خیال آپ کو بتائی ہیں، ایک یہ بتائی تھی نماز دین کا ستون ہے، اتنی بھی لکھتے ٹھیک ہے، لیکن جب پوری پڑھائی ہے تو پوری لکھتے نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اسی طرح یہ بھی بتائی تھی کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا، کفرانہ روش اختیار کی۔ یہ تو یہ تمام احادیث ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر پوچھا جاتا ہے پیپر میں کہ نماز کے متعلق کوئی ایک حدیث مبارکہ لکھیں یا اس کا ترجمہ لکھیں، تو یہ حدیث آپ نے لکھ دینی ہے۔ اور کوئی بات؟ ہاں جی، کوئی بات پوچھنی ہو تو چلیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے وہ سن لیں پھر، کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میری امت میں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر نماز بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوگا، حج بھی اس نے کیا ہوگا، کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ دنیا کے اندر اس نے نماز بھی قائم کی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی اور حج بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا؟ اس نے کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کی عزت اچھالی، کسی کو ناحق قتل کیا۔ تو جب قیامت والے دن وہ اس طرح آئے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جس کو اس نے گالی دی، جس کا حق کھایا، جس کی غیبت کی، جس کی چغلی کی، جس کو ناحق قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ جس بندے کو اس نے یہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اسے دے دیں گے۔ حالانکہ یہ بظاہر تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر کے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس بندے کی جو نیکیاں وہ اس کو دے دیں گے، کیونکہ اس نے اس دنیا کے اندر اسے تکلیف پہنچائی ہونی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ پھر بھی باقی ہوں گے جن کے اس نے حق مارے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈالنا شروع کر دیں گے، کہ جب اس کی نیکیاں تو آلریڈی ختم ہو چکی ہے تو جو دوسروں کے گناہ ہیں وہ اس کے ذمہ ڈالنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کے ذمہ کوئی نیکی باقی نہیں رہے، اس کے اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی اور گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین یہ شخص ہے۔ تو مراد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و دولت نہیں، دینار اور درہم نہیں، وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ کیا ہوگا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا, تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں ان کے ذمے, ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اور پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالیں گے, اور یہاں تک کہ اس کے نزدیک میں کوئی نیکی, اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں بچے گی, اور گناہ ہی گناہ ہو جائیں گے, اور اس حال میں یہ بندہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص یہ ہوگا. آگئی سمجھ؟ Yes, sir. Yes, sir. یہ ایک حدیث بھی ہے, اور یہ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ مفلس کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کس کو قرار دیا ہے, یا اس امت کا مفلس شخص کون ہے, یا مفلس کون ہے, یا سلیبس نہیں آ رہی ہے. جی سر, Yes, کوئی sir. مسئلہ Yes, sir. پریشانی؟ چلیں پھر کافی آج کے لیے اتنا. Yes, بہت sir. کافی. Yes, sir. چلیں ٹھیک ہے, پھر سی آر مجھے اٹینڈنس بھیج دیجیے گا.